بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہا صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر 2 رکعت پڑھے اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر وہ یہ کلمات کہے، یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجت ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جس کو حرف عام میں صلاۃ الحاجات کہا جاتا ہے، یعنی نماز حاجت۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آ جائے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا نظر نہ آ رہا ہو یا اس کام کے ہونے میں کوئی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ نماز حاجت پڑھے اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد دعا حاجت پڑھے، جو میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاءاللہ وہ کام ضرور انجام پائے گا۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اور دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے، اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ انہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں انہی اسباب کے ذریعے میرا کام بن جائے گا۔ مثلا فرض کریں کہ ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے۔ اب نوکری حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جگہ تلاش کرے جہاں کہیں نوکری ملنے کا امکان ہو، وہاں درخواست دے، وہاں اپلیکیشن ڈالے، اور اگر کوئی جاننے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کروائے۔ یہ سب ظاہری اسباب ہے۔ اب ایک کافر سارا بھروسہ انہی ظاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ درخواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں، سفارش اچھی طرح سے کرا دوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کر لوں، اور بس اس کی پوری نگاہ اور پورا بھروسہ انہی اسباب پر ہے۔ یہ کافر کا کام ہے، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، درخواست وہ بھی دیتا ہے، اگر سفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے سے وہ بھی سفارش کراتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی، اس کا یقین ان اسباب پر نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہیں اور نہ یہ سفارش کچھ کر سکتی ہیں۔ کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں، ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اسی ذات سے مانگتا ہے، یا اللہ ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا حکم تھا، میں نے اسباب اختیار کر لیے، لیکن ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ میری یہ مراد پوری فرما دیجیے۔ مثلا ایک ہی دوا ایک ہی بیماری میں ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اس لیے کہ در حقیقت دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو مٹی کی ایک چٹکی میں تاثیر عطا فرما دیں گے، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائیں تو بڑی سے بڑی مہنگی دوا اور مہنگی سے مہنگی دوا میں تاثیر عطا نہ فرمائیں۔ یہ بات ذرا غور کرنے کی اور سمجھنے کی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے، چاہے دعا کی ہی تدبیر فرماتے، تو اس تدبیر کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے: اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ یا اللہ میری طاقت میں جو کچھ تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے، آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد کو پورا فرما دیجیے۔ اور اس طرح کی چیزیں ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں۔
ایک قصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شام کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعے کے لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے، لہذا ان لوگوں نے قلعے کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، اور اگر بات چیت ناکام ہو گئی اور صلح نہ ہو سکی تو ناکامی کا منہ لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا، کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے ہی تم یہ زہر پیو گے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں معالجین کا یہ کہنا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے یا پیتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور پھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر پیدا نہ فرما دے۔ میں اللہ کا نام لے کر یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ جناب، یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر وہ زہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ بہرحال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ان کی مرضی کے بغیر کوئی ذرہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آتے تھے۔ جب آدمی اس ایمان اور یقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ تم اسباب پر جتنا بھروسہ کرو گے تو اتنا ہی ہم تمہیں اس اسباب کے ساتھ باندھ دیں گے، اور جتنا تم اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کرشمے دکھائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات میں قدم قدم پر یہ چیزیں نظر آتی تھیں۔